السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت واقعہ ہے نمرود کا، اللہ سے جنگ کرنے والا بدبخت بادشاہ۔ جی دوستو، تو آج ہم ایک ایسی بدبخت بادشاہ کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے انار و غرور کے بنا پر اللہ سے جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ اس بادشاہ کا نام تھا نمرود جو ایک طاقتور اور جاہ و جلال والا بادشاہ تھا، اپنے سلطنت میں بہت مغرور تھا۔ اس کی بادشاہت کا دائرہ وسیع تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب طرح کا غرور بیٹھا تھا کہ وہ خود کو خدا کی برابر سمجھنے لگا۔ نمرود کو یہ گمان تھا کہ وہی سب سے بڑا ہے اور اسے کسی سے کوئی خوف نہیں تھا۔ مگر ایک دن اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اہم پیغام ملا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ نمرود کی تکبر اور ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی سزا آنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے اور اسے کہا، تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے وہ جھوٹ ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ تم اپنے ظالم سلطنت کو چھوڑ دو۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو نظر انداز کیا اور اس پر قہری نظر ڈالی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا اور کہا، اگر تو اس بات کو دوبارہ دہراتا ہے تو میں تجھے جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور نمرود کو تنبیہ کی کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، مگر نمرود نے اسے بے وقت سمجھا۔ آخرکار اللہ نے نمرود کی تکبر کا بدلہ لیا۔ نمرود نے اپنے سلطنت کا غرور اس قدر بڑھا لیا کہ وہ اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش میں بھی ناکام رہا۔ اللہ نے نمرود کو اس کی بدبختی کی سزا دی اور اس پر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ اپنی زندگی کے آخر میں پچھتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ نمرود جیسی بادشاہ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی عظمت اور طاقت سے کبھی انکار نہ کیا جائے۔ اللہ کی رضا کی کوشش ہمیشہ کیجیے اور یہ یاد رکھیے کہ تکبر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جی دوستو، تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ نمرود کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔